یاد دلاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن دارقطنی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها تذکرکم آخرتکم، کہ سنو آگاہ رہو، میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں زیارت قبور کی اجازت دیتا ہوں، پرمیشن دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، آخرت کی یاد دلائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا، مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور ثم بدا لی انها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ فزوروها ولا تقولوا حجرا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو دل کو نرم کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، پھر یہ زیارت قبور کا مقصد دیکھیں، بعض دفعہ دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سختی بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اس سختی کو اگر دور کرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ زیارت قبور کرو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دلوں کی سختی نہیں پیدا ہو چکی ہمارے، نماز ہے، نماز کا حکم ہے، کیا ہم جو ہے وہ پنجگانہ نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں؟ تو یہ پھر دلوں کی سختی ہو گئی نا۔ یا آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو کیا آپ سے پکڑ نہیں ہوگی؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ روز قیامت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو جو ٹکر ماری ہے، ہٹ کیا ہے، اس کا حساب بھی ہوگا، اس کا حساب بھی ہوگا۔ وہ جانور ہے، جانور فائٹ کر رہے ہیں آپس میں، اور اگر تم کسی انسان کو تکلیف دو گے، اگر ظلم اور زیادتی کرو گے تو کیا روز قیامت اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں؟ ضرور پکڑ ہوگی۔ اگر اس سختی کو دور کرنا چاہتے ہو تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ زیارت قبور کرو، کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں۔ کیا آج ہماری آنکھوں کے سوتے خشک نہیں ہو گئے؟ وہ راتوں کو اٹھ کر رونا جو اولیاء کرام کی زندگیوں کا خزانہ ہوتا ہے، مخزن ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے زار و قطار ہوتے ہیں، وہ اللہ سے جب مناجات کرتے ہیں تو تب بھی اللہ سے روتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کو مناتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ وہ آنسو آج کہاں گئے؟ لیکن جب تم زیارت قبور کرو گے دل نرم ہوگا، پھر آخرت کی یاد آئے گی، اپنے گناہوں کی طرف نظر جائے گی، اور پھر جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو جاری ہوں گے اور اس سے تائب ہوں گے۔